ونستغفره ونتوب إليه. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بعض ہر آنچی ہستی بعض گر کافر و کبر و بت پرستی بعض این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی بعض ہم لوگ صلاة کے بعد یہ حضرت واجب احترام ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایان کرم و احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے ہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس جمعہ مبارک کے لیے جس موضوع کا جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ اور استغفار۔ یاد رکھیں توبہ تابہ سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ہے اعتراف کرنا، اعتراف گناہ یعنی گناہ کا اعتراف کرنا، ندامت، شرم ساری، رجوع، لوٹ آنا، باز آنا، گناہ سے روح گردانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ توبہ کرنے والا، تو یہ سارے توبہ کے معنی ہیں، اور توبہ کرنے والا بندہ پھر تائب کہلاتا ہے۔ اسی سے پھر تواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات ہے۔ تواب یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ کتابہ سے مشتق ہے، توبہ سے بنی ہے تواب، جس کے معنی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا، کسی کے گناہ معاف کر کے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا، یہ تواب اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ امام قشیری اپنی تصنیف الرسالہ کے اندر لکھتے ہیں کہ عربی لغت میں توبہ کے معنی ہے رجوع کرنے کے، یعنی توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، باز آ جانا، اپنے گناہ سے منہ موڑ لینا، روح گردانی کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ جب کوئی شخص آپ فرماتے ہیں کسی بات کی طرف رجوع کرتا ہے تو کہتے ہیں تابہ۔ آپ فرماتے ہیں لہذا یہ توبہ کے معنی یہ ہوئے کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے، جو کچھ برا ہے، برائی ہے، بندہ اس سے لوٹ کر قابل تعریف شے کی طرف آ جائے، جو اچھی شے ہے اس کی طرف آ جائے، یہ توبہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، اور پھر تم اس کے حضور صدق کے دل سے، خلوص نیت سے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے ہاں توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف،
اللہ کے پاس، اللہ کی طرف تم توبہ کرو اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں، توبۃ نصوحا، کامل خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ توبہ نصوحا یعنی سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایسی توبہ یعنی پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ ہو، دوبارہ اس گناہ کی طرف کوئی میل بھی نہ ہو، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ یہ ہے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا۔ تو اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا جہاں بھی توبہ کرنے کا حکم دیا تو فرمایا اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرو۔ یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے، توبہ والا بندہ، توبہ کرنے والا بندہ، یہ توبہ کا جو عمل ہے، یہ جو فعل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا سامان سے لدا ہوا اونٹ، جو سامان کی لدی ہوئی اونٹنی ہو، اونٹ ہو، بندے کا وہ گم ہو جائے اور بندہ پھر نا امید ہو کر، مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پریشان حال ہو جائے، تو پھر کوئی بندہ اسی کو، اس کا وہ سامان والا لدا ہوا اونٹ، اس کی نکیل اس بندے کے ہاتھ میں دے دے، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنا وہ خوش ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر کہ یہ دیکھو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے میرے ہاں پیش ہو گیا ہے، میرے گھر آ گیا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوگا جس کو اونٹ اپنا گم شدہ مل جائے، اس کی خوشی سے اللہ کی خوشی زیادہ ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کی طرف اپنے آپ کو میل کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت آ جاتی ہے بندے پر، اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے لیے اللہ کے راستے پر جب چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کے پاس ہوتی، اس بندے کی طرف چلی جاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کہ ایک شخص کا کہ جنہوں نے 99 قتل کیے تھے، 99 جب قتل کر چکا تو پھر اس کو اپنے دل میں ندامت، شرمساری محسوس ہوئی، تو اس کے دل میں خیال آیا اب تو میں نہیں بخشا جاؤں گا، لہذا کوئی راستہ تلاش کروں، شاید اللہ کے ہاں میری بخشش ہو جائے۔ تو پھر وہ اس وقت کے عالم کے پاس، غیب کے پاس گیا، اس سے مسئلہ پوچھا، دریافت کیا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا اب بھی اللہ کے ہاں معافی مل سکتی ہے مجھے؟ اگر میں توبہ کروں، معافی مانگوں تو کیا اللہ رب العزت مجھے اب معاف کر دے گا؟ تو اس راہب نے کہا تیری تو کوئی معافی نہیں ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، 99 قتل کر چکا ہے۔ تو پھر اس نے سوچا، دل میں خیال آیا کہ معافی تو ویسے ہی نہیں ہے، اب جب یہ جو کہہ رہا ہے کہ تجھے معافی نہیں مل سکتی، اب اس کا بھی سر ہوگا، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کو پورے کر دیا، مگر دل ہی دل میں شرمسار رہتا، مجھے شرمندگی تھی کہ اتنا گناہ کر چکا ہوں، اتنا بڑا گناہگار ہوں، معافی مل بھی سکتی ہے یا نہیں؟ تو کسی ایک شخص نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کے صالح بندے رہتے ہیں، ان کے پاس تو چلا جا، وہ تجھے راستہ دیں گے، وہ تجھے اللہ کے ساتھ تیری لائن ملا دیں گے، وہ تجھے بخشش کا طریقہ کار بتا دیں گے۔ تو وہ بندہ اس بستی کی طرف جہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے تھے، جہاں اللہ کے صالح بندے رہتے تھے، اس بستی کی طرف چل پڑا۔ اب خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ جب راستے میں موت آئی تو اس کی نیت خالص تھی، وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوف کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا تھا، پھر اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا۔ اب فرشتے آ گئے، ایک رحمت والے فرشتے اور
والے فرشتے کہتے تھے اس نے 100 قتل کیا لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے، یہ گناہگار ہے۔ مگر رحمت والے نیکی والے فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے اس نے 100 قتل کیا مگر جا تو اللہ کی راہ میں توبہ کرنے لگا، اللہ کے ہاں معافی مانگنے جا رہا تھا۔ تو پھر اللہ نے اس زمین کو جس زمین کے اندر نیک لوگ رہتے تھے اسے کہا کہ تو اس کے قریب ہو جا، اور اس زمین کو جہاں سے یہ نکلا تھا اسے کہا حکم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا۔ پھر اللہ رب العزت وہ فرشتے اللہ کے پاس چلے گئے کہ باری تعالیٰ ہمارا فیصلہ آپ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ زمین کی پیمائش کرو، جس زمین کے قریب ہو وہ اسی لسٹ میں جائے گا۔ تو پھر جب زمین ماپی گئی، زمین کی پیمائش کی گئی، تو جس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے، جس بستی کی طرف کو اللہ کے ہاں معافی مانگنے جا رہا تھا، اس بستی کی زمین کی پیمائش جو ہے نا وہ کم ہوئی، اور اس جہاں سے نکلا تھا اس بستی کی پیمائش زیادہ ہوئی۔ پھر اسے نیکی والے فرشتے، رحمت والے فرشتے، یعنی سمجھا دے رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اس کے نزدیک ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، پھر اللہ کی توجہ، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اس بندے پر ہو جاتا ہے، اس بندے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر سارا جو ہے نا وہ کمال اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ کی عنایت، پھر اللہ کی نوازشات اس بندے کے پاس چلی جاتی ہے۔ بندہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے ہاں معافی مانگنے پر پیش تو کرے، اللہ کے ہاں آئے تو صحیح، جھکے تو صحیح اللہ کے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے ہوتے، اللہ کی رحمت اپنے سائے سے کیسے دیتی ہے، کیسے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی قیامت کے آثار نمودار ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول کر لے گا، اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کے حلق سے غر کی آوازیں نہیں آتی، یعنی جب وہ سکرات کے عالم میں، اب دیکھیں نا بندے کی جب روح نکل رہی ہو سکرات کے عالم میں ہو تو اس حلق سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس آواز نکلنے سے پہلے جو بندہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس لمحے تک اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ استغفار کرنے سے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا، وہ گناہ ہٹ جاتا ہے، اس کا دل پھر سے اجلا اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ استغفار کرے، توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ڈٹا رہے، دوبارہ گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، تو پھر اس کا دل مزید کالا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے نا بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دل اس کا میلا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس زنگ اس کے دل کو لپیٹ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی زنگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد نے، اس کے برے اعمال نے زنگ آلود کر دیا ہے، اس کو میلا کر دیا ہے، اس کو سیاہ کر دیا ہے، اس کو کالا کر دیا ہے، بسبب اس کے جو وہ کماتا تھا،
یعنی جو وہ گناہ کرتا تھا، جو وہ بوتا تھا، اس لیے اس کا دل کالا سیاہ، اس کے دل زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے تو پھر اس زنگ کو اتارنے کے لیے ریگ ماد وہ زنگ اتار دیتا ہے، لوہا پھر سے صاف ستھرا اجڑا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کا دل، کسی کا من گناہوں کے زنگ میں آلود ہو جائے، گناہوں کے زنگ اس پر پڑ جائے، وہ میلا ہو جائے، وہ بے رنگ ہو جائے، اگر اسی کو پھر سے تم اجلا اور صاف ستھرا کرنے چاہتے ہو تو پھر تمہارے دلوں کا ریگ مال وہ استغفار ہے، وہ پھر توبہ کرنا ہے اللہ کے ہاں۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو، توبہ کرو۔ خود حضور علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، وہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اہل خانہ سے محتاط گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، یعنی جب بھی میں بولتا تھا زبان سے کچھ ایسے کلمے نکال لیتا جس کی اجازت نہیں ہے، یعنی گالیاں وغیرہ اس طرح نکالتا ہوں یا غصہ زیادہ کرتا ہوں گا، بے معنی لفظ بولتا ہوں گا، تو حضور رسول کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنی اس زبان کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو پھر اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کرتے؟ بے شک میں اس نے فرمایا روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی اگر بندے سے کچھ ایسے فعل، ایسے افعال رونما ہو جائے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، جو اللہ کو ناگوار لگتے ہیں، تو پھر اس سے معافی طلب کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھے، کثرت کے ساتھ وہ توبہ کرے، وہ اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت بندے کے پھر قریب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش نہیں دے گا، نہیں۔ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، اے گناہگار تو جو کوئی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ کی طرف پلٹ آ، میری بارگاہ کی طرف آ جا، گر کافر و گبر و بت پرستی باغا، اگر تو کافر ہے یا آتش پرست ہے یا بت پرست ہے پھر بھی باغا، میری بارگاہ میں جب آئے گا، مجھ سے رجوع کرے گا، معافی مانگے گا تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیز، کہ یہ وہ در ہے، اس در میں نا امیدی والی بات ہی نہیں ہے، مایوسی کی بات ہی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ شکنی کی، 100 بار بھی، یعنی ایک بار تو نے توبہ کی پھر گناہوں کی طرف میل ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہوں کی طرف چلا گیا، اگر تو نے 100 بار بھی اللہ فرماتے ہیں توبہ کی تو توبہ شکنی کی، توبہ توڑی، پھر بھی تو میرے در پہ آ، پھر بھی تو لوٹ آ، پھر بھی بخشش کی امید ہے تیرے، پھر بھی میں اللہ کی رحمت تجھے اپنے سائے میں لپیٹ لے گی۔ یہ توبہ، اللہ کے ہاں معافی مانگنا، اللہ کے ہاں استغفار کرنا، یہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، کائنات انسانی کے سب سے پہلے بندے، انہیں بھی جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کے قریب تو نے، اس شے کے قریب، اس چیز کے پاس نہیں جانا، مگر جب اس سے لغزش ہوئی تو پھر انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ سکھلائے۔ اس نے بھی، ابو البشر نے بھی جب اللہ کے ہاں استغفار کیا، توبہ کی، اپنے اس لکشے کی معافی مانگی، تب اللہ رب العزت نے انہیں بھی معافی مانگی۔ اور خود حضور اور بڑے بڑے انبیاء، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابھی وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، معصوم تھے، 6-7 سال اس کی عمر تھی، مگر آخرت کا ڈر، قبر کے عذاب کا خوف اس کے دل میں اتنا بسا تھا،
وہ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر روتے تھے اور رو 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 کر جنگلوں کی طرف نکل پڑتے، جنگلوں میں بھاگ جاتے، چلے جاتے اکیلے اللہ کے ہاں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک وہ گھر واپس نہ ہوئے۔ اس کے والدین حضرت زکریا اور اس کی والدہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا۔ روز تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑی ایک وادی کے اندر گئے تو وہاں ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ اس شکل کا خوبصورت حسین چھوٹا معصوم بچہ اتنی عمر کا ہے کہیں تو نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو اس عمر کا بچہ نہیں دیکھا، ہاں اس پہاڑ پر ایک غار ہے، 3 دن ہو گئے وہاں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، جب وہ بچہ روتا ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی غار کے جانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا اس طرح رونے والا بچہ وہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہوتا اور کون ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ کے والدین اس غار کی طرف چل دیے۔ جب غار کے کنارے غار کے منہ کے دہانے پر پہنچے، اس نے جب قدموں کی آہٹ سنی، حضرت یحییٰ نے عرض کی کہ ملک الموت آ گئے ہو، اگر ملک الموت آئے ہو تو پھر میری روح بعد میں قبض کرنا، مجھے چند لمحوں کی مہلت دے، میں گھر جا کے والدین سے معافی مانگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم ہی تیرے والدین ہیں، تو ابھی کیوں اتنا زیادہ روتا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ تو پھر اس نے ماں سے کہا کہ ماں آخرت میں کامیابی کی مجھے تو ضمانت دیتی ہے کہ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اللہ مجھ سے حساب و کتاب نہیں کرے گا؟ ماں نے کہا بیٹا یہ ضمانت نہیں دے سکتی۔ کہا کہ اماں اگر ضمانت نہیں دے سکتی پھر میں اسی طرح اللہ کے ہاں معافی مانگتا رہوں، روتا رہوں گا۔ ایک جلیل القدر تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سینے کعبہ میں تھا تو ایک شخص کعبہ کا غلاف پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ مولا تیرے سمندروں کے پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تیری کائنات کے اندر ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور اللہ رب العزت کو اللہ کو پکارتا جا رہا تھا اپنے گناہوں کی معافی، اور سارے جو حرم کے اندر لوگ تھے سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنا زار و قطار رو رہا تھا کہ تیری کائنات کے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تیری کائنات کے اتنے مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ وہ شخص بیان فرماتا ہے ہم سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے اتنا بڑا گناہ گار شخص تو ہے کون؟ ذرا اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹا۔ اس نے غلاف کعبہ لپیٹا ہوا تھا، کپڑا تو ہٹا، ہم دیکھیں تو ہے کون؟ ہم سارے اپنی نیکیاں تجھے دیتے ہیں اور تیرے لیے اللہ کے یہاں بخشش کی معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تجھے بخش دے، مگر تو بتا تو ہے کون؟ وہ فرماتے ہیں جب اس نے کپڑا منہ سے ہٹایا، چہرے سے ہٹایا، تو ہم لرزہ بر انداز ہو گئے، ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اتنا زار و قطار دھاڑے مار کر رونے والا وہ شخص حضرت امام زین العابدین سبحان اللہ۔ وہ شخص کہنے لگے کہ جب ان لوگوں کا جو جنت کے مالک ہیں، جب ان کا یہ حال ہے اللہ کیا استغفار کرنے کا، جب ان کو اتنا خوف ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پھر کہیں کے نہ ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے کنارے بیٹھ کر اپنی داڑھی پکڑتے اور اللہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، رو رو کر پھر بے ہوش ہوتے اور پھر اٹھتے اور کہتے کہ حیف ہوگا، تعجب ہوگا اگر قیامت کے دن امام اعظم ابو حنیفہ بخشا گیا۔ اللہ کے ہاں معافی مانگنا یہ بڑے بڑے جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور انبیاء اکرام کا یہ معمول رہا ہے۔ خود خلفائے راشدین وہ اللہ کے ہاں اتنا گڑ گڑا کے روتے کہ ان کی گالوں میں رونے کے آنسو کے نشان پڑ گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس آیت پر پہنچتے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، اس کا مطلب ہے کہ نیکوکار جنت میں ہوں گے
اور گناہگار جہنم میں ہوں گے۔ جب یہ آیت حضرت امام حسن بصری تلاوت کرتے تو رو رو کر بے ہوش ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ تو حضرت محترم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت طلب کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت میں وہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ اس بندے کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ مزید اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی عطا فرمائے۔ توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی